اس سے پہلے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہم کلام پہ غور کریں گے۔ خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے جھک کے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا سچا زندہ آسمانی باپ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہم جتنے لوگ اس وقت تیری حضوری میں جھکے ہیں، تو ایک ایک کو اپنے بیش کی خون میں چھپا، پاک روح ہم سب کو گھیرے رکھے، اور خداوند اس پوری فضا کو اپنے قبضہ میں لے۔ جو کلام پیش کرنے کو ہے خداوند تیری مرضی کے مطابق، اپنے آپ کو تیرے زخمی ہاتھوں میں تیرے پاک روح کے تابع کر دے۔ محنت کرتا ہے خداوند، بڑی مدد، بڑی حفاظت کی اپنی کر۔ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سن بخش دے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں تمام چرچز میں، تمام سوسائٹیز میں اس پہ بحث کی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی سوچ دوسرے پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چرچز اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جو کلام ہم نے سیکھا ہے وہ ہر جگہ پہ معتبر ہو، اور جو خدا کا کلام، جو زندہ کلام ہم سب تک پہنچا ہے، اس پہ بہت سی کلیسیاں غور کرتی ہیں۔ کچھ تو اس میں سے بلکہ زیادہ تر کلیسیاں خدا کے زندہ کلام کے مطابق اپنی کلیسیاں کو ترتیب دیتی ہیں، لیکن کچھ کلیسیاں اس چیز پر اپنے علم، اپنے آئین کو فوقیت دیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے، کیا عورت پاسٹر بن سکتی ہے؟ اور یہ ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں سے پہلے یہ ٹاپک زیر بحث نہ تھا، کیونکہ میتھوڈسٹ چرچ USA انہوں نے اپنی آئین میں امینڈمنٹ کی، اور 1956 میں انہوں نے خواتین پاسٹرز کو اڈین کیا، ان کو مخصوص کیا نگہبان کے طور پر، شفٹ کے طور پر، اور اس وقت سے یہ عمل مسیحیت میں زیادہ تر لوگوں کو ہضم نہیں ہوا۔ اسی لیے آج تک تمام کلیسیوں میں یہ ایک ایسا مضمون ہے جس مضمون پہ خادمین بولنا پسند نہیں کرتے،
کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ایک چیز رائج ہو گئی ہے، اس کی مخالفت ہماری مخالفت ہے، اور دوسری طرف اگر ہم اس پہ بحث کرتے ہیں، اس کو کلیسیا کے آگے رکھتے ہیں، تو مرد ڈومینیٹ کرتا ہے. مردوں کو غلط تعلیم پہنچتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت ہمارے پاؤں کی جوتی ہے کلام کے مطابق، اور پھر کلیسیاؤں میں یہ بدعت پیدا ہوتی ہے. اس لیے بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خادمین گریز کرتے ہیں کہ یہ مضمون کلیسیاؤں میں پیش نہ کیا جائے. جیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ جیسے بھی ہے خداوند کی خدمت تو ہو رہی ہے. لیکن عزیزو، خدا کے بنائے ہوئے قانون کچھ ایسے ہیں، خدا کے پلان کچھ ایسے ہیں، کچھ ارادے ایسے ہیں جن پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور یہ مضمون سمجھنے کے لیے اگر اس مضمون کو صرف ٹچ کر کے ہم نے گزرنا ہے، تو پھر اس سے ہم نہ تو برکت پا سکیں گے، اور جس کو یہ ٹچ کرے گا وہ تھوڑی علم کے ساتھ جب ہم وہ کلام پہنچے گا اس تک، تو وہ شاید ان کو اچھا نہ لگے. تو یہ میں نے ٹاپک اس لیے پیش کیا کہ اس کے لیے بہت سی ریکویسٹ آئی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ علوم اکٹھے کر کے، زیادہ سے زیادہ خدا کے خادمین کے بیانات اکٹھے کر کے ایک جامع صورتحال آپ سب کے سامنے رکھوں، اور جو بھی کلام میں پیش کروں گا اس میں سے وہ اسی کلام میں سے ہوگا جو کلام مقدس آپ سب کے پاس ہے. اور کلام میں جو لکھا ہے وہ ہم سب کے لیے عظیم ہے، سچائی ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. اور جو کلام میں لکھا ہے اس میں ہمیں اپنی انسائٹ فیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو کلام میں لکھا ہے وہ معتبر ہے، وہ خدا کی آواز ہے، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں. وہ ہمارے لیے معتبر ہے. کسی انسان کا بیان، کسی اسکالر کا بیان، کسی اور دنیاوی کتابوں کا بیان ہمارے لیے شاید معتبر نہ ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن خدا کا کلام، زندہ کلام ہم سب کے لیے معتبر ہے. تو میری سب سے درخواست ہے کہ جس کو یہ کلام ہٹ کرے، جس کے جذبات مجروح ہوں، تو عزیزوں میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، کسی کو میں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، کلیسیاؤں کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ہم خدا کا ازلی اور ابدی ارادہ جان سکیں اور اس کلام کی حقیقت کو جان سکیں جو خدا کے کلام میں ہم تک پہنچی ہے. اور ضرور ہے
کہ ہم خدا کی عزت اور تعظیم کریں. اس لیے میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اپنی تمام عزیز بہنوں سے، ماؤں سے التماس کرتا ہوں کہ کسی بات کو برا نہ منائیے گا. اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں وہ کلام خدا کا زندہ کلام ہے، آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پہ غور کر سکتے ہیں اور اس سے برکت پا سکتے ہیں. میں بھی اسی کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور لکھ دیجئے. اس کا ضرور میں کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو جواب دے سکوں. اور اس ٹاپک کو میں 45 منٹس میں، 1 گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس ٹاپک کو 2 یا 3 حصوں میں مفصل پیش کرنے کی کوشش کروں، کھول کھول کے مثالیں بیان پیش کروں، تاکہ یہ علم ہم تک پہنچے. تو کوشش یہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی بات رہ نہ جائے. لیکن پھر بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ سب کو دعوت ہے، آپ ضرور اس کو سیکھیں اور اس کو حاصل کریں، اور میری جتنی تحقیق ہے اس سے آگے خدا آپ کے اوپر اپنا نور چمکائے، اپنا قدرت والا ہاتھ آپ پہ رکھے، اور خدا آپ کو اور زیادہ بھید دے اور کلام اور آپ کے اوپر کھول کھول کے پیش کرے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اس سے آگے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. تو آئیے، سب سے اچھا پوائنٹ، سب سے اچھی جگہ جہاں سے اس مضمون کو شروع کیا جائے، تو میرے نزدیک سب سے اچھا پوائنٹ جو ہے وہ آدم اور حوا سے اس مضمون کا آغاز کیا جانا چاہیے. اور میں بھی آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسی جگہ سے سٹارٹ کر کے بہتر طریقے سے ٹیک آف کر سکوں. یہ مضمون، اس میں پیش کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی سوچ کے، سمجھ کے ایک ایک الفاظ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے تاکہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں. اور آدم اور حوا تمام انسانوں کی بیس ہے. پورے کائنات پہ جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، وہ سب آدم کی نسل ہے. اور یہ پوری کائنات کے یہ ماں باپ ہیں. اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کا نام خدا نے خود رکھا، اس کو برکت دی، اس کو سب چیزوں پہ اختیار دیا. خدا نے آدم کو جب اختیار دیا ہے تو خدا نے جب ساری چیزیں چرند بنائی ہیں تو
تو خدا نے آدم سے پوچھا ہے کہ ان کا کیا کیا نام رکھا جائے، اور جو نام آدم نے رکھا ہے وہ نام آج تک قائم ہے۔ اور خدا نے آدم میں سے، آدم کے جسم سے، آدم کے گوشت سے، آدم کے خون سے، روح سے حصہ نکالا ہے، اس کو آدم کا ساتھی قرار دیا ہے، مددگار قرار دیا ہے، اور آدم نے اس کو کہا ہے کہ کیونکہ یہ میرے گوشت اور میری روح میں سے نکلی ہے، اس لیے یہ ناری ہے، عورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آدم نے ہوا کا نام رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آدم سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، آدم میں خدا ڈائریکٹ روح پھونکتا ہے، اور آدم کا نام خدا خود رکھتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آدم نے ہوا کا نام خود رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے، خدا نے جب گناہ کے وسیلہ سے خدا نے سزا دی ہے، تو خدا نے وہاں پہ عورت سے کیا بات کی ہے؟ خدا کے ڈائیلاگز جو ہیں وہ اس گناہ جو دنیا میں آیا، اس کی پوری سٹوری میں تینوں جو کردار ہیں، خدا کے ڈائیلاگز ان تینوں کے ساتھ ہیں۔ اور خدا نے عورت سے بات کی ہے، اور خدا نے اس پہ جو ایک آئین مقرر کر دیا ہے وہ آج تک ویسے ہی قائم ہے۔ اور جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خدا کے پلان میں عورت کے بچہ پیدا کرنے کے سارے سلسلے میں شاید اتنی تکلیف خدا نے عورت بناتے ہوئے نہ سوچی تھی، کیونکہ اگر ہم اس پہلے کو پڑھیں غور سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، انکریز کروں گا۔ جہاں پہ درد ہے اس درد کو میں انکریز کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید اتنی زیادہ پین فکس نہ ہوئی تھی خدا کی طرف سے،
خدا کے پلان میں عورت کے لیے اتنی تکلیف نہ تھی جتنی خدا نے اس گناہ کے بعد اس پہ مقرر کی ہے. اور خدا نے کہا ہے کہ تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی. اس بیان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید بچہ درد کے بغیر جننے کا اپنا پلان تھا, لیکن اس گناہ کی وجہ سے خدا کو یہ مقرر کرنا پڑا ہے. یہ عورت کی سزا میں خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ درد سے بچہ جنے, اور درد سے بچہ جنے, اور پھر خدا نے اس درد کو انکریز کر دیا ہے, اس درد کو بڑھا دیا ہے. خدا نے عورت کو یہ سزا اس کی مقرر کر دی ہے, اور وہ سزا ابد تک قائم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کا اگلا حصہ, اس میں لکھا ہے اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی. Your desire will be for your husband. اس کی خواہش مرد کی طرف ہوگی, اور یہ جو خدا نے مقرر کیا ہے عورت پہ, یہ بھی ابد تک قائم ہے. اس کے بعد اگلا حصہ آیت کا, اس میں لکھا ہے اور وہ تجھ پر حکومت کرے. اب یہ جو حصہ ہے اصل میں, کیونکہ خدا نے عورت کی درد بڑھا کے مقرر کر دی ہے, عورت کے حمل درد کے ساتھ بچہ جنے گی مقرر کر دیا ہے. اس پہ نہ تو مرد بحث کر سکتے ہیں, نہ خواتین بحث کر کے کچھ حاصل کر سکتی ہیں, نہ کلیسیاں کچھ کر سکتی ہیں, اور اس کے خلاف کوئی ایسی امیزش کر کے کوئی ایسی بات پیش نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ خالصتاً عورت کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور عورت کو ہی یہ برداشت کرنا ہے. اس کے لیے کوئی چرچ کا آئین تبدیل نہیں کر کے یہ کام کیا جا سکتا, اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی, بلکہ یہ عورت کی سزا ہے, اور عورت کو اپنے جسم کے ساتھ یہ برداشت کرنی ہے. لیکن اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے, اس کو اس کے ساتھ پوری انسانیت کھیلتی آئی ہے. لیکن کلام میں بالکل سیدھا لکھا ہے, اس میں کوئی بل نہیں ہے, کوئی ایسا بھید نہیں چھپا ہوا کہ انسان کو پڑھنے کے بعد سمجھ نہ آئے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں رول اوور یو. وہ تجھ پہ حکومت کرے گا, اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. ٹرانسلیشنز آلموسٹ سیم ہیں, اور اگر ہم اس کی اور تحقیق میں جائیں تو رول کا مطلب ہے سلطنت, آئین, قانون قابو میں رکھنا, فیصلہ صادر کرنا. یہ رول کا ہی کے معنی ہے. اور جب ہم
آیت کا یہ حصہ لیتے ہیں تو اس میں جب کہا گیا کہ وہ تجھ پہ حکومت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کی سلطنت جو ہے اس کا نام عورت ہے. ایک حکومت ہے, ایک سلطنت چل رہی ہے, ایک ملک میں حکومت چل رہی ہے اور ایک بادشاہ ہے اور اس ملک کا قانون جو ہے, آئین جو ہے جس کے تحت سارا ملک چلتا ہے, اس کا نام عورت ہے. یہ کلام میں درج ہے, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی امیزش نہیں کی جا رہی. اس کے بعد اگلا جو حکومت میں رہتے ہوئے, حکومت کرتے ہوئے, حکومت عورت پہ مسلط کرتے ہوئے, مقرر کرتے ہوئے, وہ فیصلہ جو اس پہ صادر کیا جائے گا, وہ فیصلہ مرد کا ہے. عورت کو قابو میں رکھنا مرد کا کام ہے. خدا نے مقرر کیا ہے, کسی انسان نے مقرر نہیں کیا. اور جس جگہ پہ مقرر کیا ہے, کلام کے جس حصے میں مقرر کیا ہے, ابھی ہم وہی ہمارے سامنے ہے اور ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں. آپ کو حوالہ بھی بتایا, آپ خود بھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جتنی اور ڈیپ سٹڈی کر سکیں آپ ضرور کیجئے, ضرور علم حاصل کیجئے. کلام کہتا ہے تفتیش, تحقیق و تفتیش کرو, اور خدا کا روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. اب تیسرا پوائنٹ جو ہے اس پہلے حصے میں, اس میں آدم کہتا ہے, دوسرا باب اس کی 23ویں آیت, پیدائش دوسرا سے نکلی ہے. یہ خدا کا ارادہ, پلان, مرضی آپ کے سامنے رکھی ہے. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں تو خدا نے دونوں کو برکت دی ہے. بلکہ پیچھے پہلے باب میں جہاں پہ آؤٹ لائن پیش کی گئی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 26ویں آیت کے آخر میں چلتے ہیں, بلکہ 27ویں آیت سے دیکھتے ہیں. پہلا باب 27ویں آیت, پیدائش. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. بس, تھینک یو. اس کے بعد دوسرے باب میں میرے ساتھ دیکھیے گا, دوسرا باب اس کی 16ویں آیت, بلکہ 15ویں آیت سے دیکھتے ہیں. 15ویں آیت, دوسرے باب کی 15ویں آیت. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یہاں پہ جو گناہ ہوا, جو خدا کے حکم
کو رد کیا گیا، حکم عدولی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اور پوری دنیا، پوری نسل انسانی گناہ میں پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ وہ جو انسٹرکشنز تھیں وہ اکیلے آدم کو دی گئی ہیں، ابھی ہوا کریٹ نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو نہیں بنایا، وہ تو آدم کے بیچ میں سے نکلی۔ ضرور ہے وہ آدم کے بیچ میں سے نکلی ہے، لیکن اگر اس ایکٹ پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کیا گیا ہے، تو اس میں ہم دوسرے باب کی 21ویں آیت میں چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا۔ کس نے نکالا؟ کس نے سلایا؟ کس نے اس کو گہری نیند میں بھیجا؟ کس کا پلان تھا؟ کس کا پروگرام تھا؟ ہمارے زندہ خدا کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی، ایک عورت اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ بنانے والا بھی خدا اور لانے والا بھی خدا آدم کے پاس۔ آدم کو گہری نیند سلانے والا بھی خدا، اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالنے والا بھی خدا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ عورت کو خدا نے نہ بنایا ہو؟ عورت خدا کے پلان میں ہے، اور خدا نے عورت کو مرد میں سے نکال کے اپنا وہ سارا پلان نسل انسانی پر عیاں کر دیا ہے کہ وہ آگے کو کس طرح سے خاندان کا سیٹ اپ بنانے کو ہے، کس طرح سے نسل انسانی کو بڑھانے کو ہے، عورت کیا کام کرے گی، مرد کیا کام کرے گا، کس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلے گا، اور یہ نسل انسانی کس طرح بڑھے گی۔ اور خدا نے اسی لیے ہر چیز پر آدم کو اختیار بخشا، اور آدم اور حوا دونوں کو برکت بخشی ہے، اور ہر چیز پر ان کو معمور کیا ہے، اور ہر چیز ان کی محکوم کر دی ہے، ان کی حکومت کے اندر کر دی ہے، ان کے اختیار میں کر دی ہے، تاکہ یہ ان کو بھی ایک سسٹم میں رکھوں، یہ بھی ایک خاندان میں ہو۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی تابع رہے، اور وہ خانہ داری سنبھالے، گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، مرد جو ہے وہ کما کے لائے، اور یہ سلسلہ جو ہے سارا خاندان کا یہ اس طرح چلتا رہے۔ لیکن اب گناہ سرزد ہوا، گناہ سرزد ہونے کے بعد سزا ملتی ہے، سزا کو انکریز کر دیا جاتا ہے، اور پلان کو انکریز کر دیا جاتا ہے، جو کہ پھر سزا میں بدل جاتا ہے۔ خدا نے جو پلان آدم اور حوا کو دے کے ان کو برکت دے دی ہے، اور وہ چل رہے ہیں دنیا میں، اس وقت تک تو دونوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ننگے ہیں، لیکن جب گناہ اس دنیا میں پہنچا ہے، موت اس دنیا میں مقرر ہوئی ہے، تو ان کو پتا چلا ہے کہ وہ تو ننگے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سزا مقرر کرنے کے بعد اس کو
اس کو آدم پہ بھی مسلط کی ہے وہ سزا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آدم کی جو سزا ہے آدمی مردوں کی، اس سزا کو بھی ذرا ایک دفعہ غور کرتے ہیں. لکھا ہے اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. کس کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی ہے؟ آدم کے سبب سے. اور آدم کے سبب سے زمین جو لعنتی ہوئی ہے، آدم کون سا سبب تھا کہ اس کو یہ سزا دی گئی؟ اور وہ سزا جو اس کا جو قصور ہے آدم کا، اس پہ غور کرتے ہیں. لکھا ہے 17ویں آیت میں، اور آدم نے اس سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا، یہ ہے آدم کی غلطی جس کی وجہ سے اس پہ سزا مسلط ہوئی ہے. اور وہ سزا کیا ہوئی ہے کہ تیرے سبب سے زمین لعنتی. اور اگر لکھا مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. اب یہاں تک جو ہے اس ساری سٹوری میں ہوا بن گئی، اور وہ اس کے ساتھ حکم بھی ہوا کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا، وہ ایک تن بھی ہوں گے. اس کے بعد گناہ بھی واقعہ ہو گیا، سزا بھی مقرر ہو گئی، اور ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا گیا جو عورت خدا نے اس کے ساتھ ساتھی دی ہے، مددگار دی ہے. اور اس کے بعد جا کے آدم اس عورت کا نام رکھتا ہے ہوا. تو یہ پیدائش کی کتاب میں جہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ ترتیب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5واں پوائنٹ جو ہے اس میں عورت نے دھوکہ کھایا ہے. ابلیس نے عورت کو ورگلایا ہے. اور وجہ معلوم کرتے ہیں کہ کیوں ابلیس نے عورت کو ورگلایا ہے. کیوں عورت سے یہ بات چیت کر کے اس کو یہ پھل کھلانا تھا، مرد کو کھلا دیتا، مرد سے یہ بات چیت کر لیتا. کیا وجہ تھی عورت سے کیا؟ تو عزیزو، آدم خدا نے اپنی صورت اپنے جلال پر بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں خدا جب گناہ کے بعد بھی باغ عدن میں آیا ہے تو اس نے آدم کو آواز دی ہے، اور وہ جب آواز سنی ہے تو گھبرا گیا. آدم کو پکارا، اس سے کہا تو کہاں ہے؟
लेकिन गुनाह सरजद हुआ, वो अपने आप को छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? इसलिए कि वो नंगा है। उनको पता चला कि हम तो नंगे हैं, गुनाह से पहले उनको नहीं पता था कि हम नंगे हैं। इसलिए आदम खुदा के जलाल पर है और औरत को खुदा ने इंसान मर्द से निकाला है। इसलिए क्योंकि इब्लीस को पता है कि खुदा का प्लान ये है कि औरत जो है वो मर्द की महकूम है, औरत जो है वो मर्द की हुकूमत में है, औरत जो है वो मर्द का साथी है और मर्द जो है वो खुदा के जलाल पर है। इसलिए ये जो साथी इसका है, ये इस कदर कमजोर है कि मैं इससे ये सारी बातचीत करके तो ये सारा अमल करवा सकता हूं। और हम उस अमल पे भी अभी गौर करते हैं कि क्या वजह थी उसने, इब्लीस ने औरत को पूरा जांचा है, पूरा उसके बारे में उसने तहकीक की है, पूरा सोच के उसने औरत से बात की है और एक प्लान के तहत बात की है। और जैसा उसने सोचा औरत के बारे में वैसा ही उसको पाया और वो गुनाह सरजद हुआ। उसमें देखिए तीसरे बाब में चलते हैं, पैदाइश, और उसमें लिखा है क्या औरत को उसने अट्रैक्शन दी है। औरत को पता है कि वो आदम की साथी है और इब्लीस ने इसका फायदा उठाया है और औरत से क्या डायलॉग कर रहा है, क्या किस तरह से उसको फिसला रहा है। क्योंकि यही डायलॉग अगर आदम के साथ बोलता तो क्या होता, आप खुद सोचिएगा। सांप ने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अब यहां पे औरत की पहली गलती है। पहली गलती क्या है? अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि आदम अकेले में खुदा आदम को इस हुक्म की डिलीवरेंस करता है। दूसरे बाब में 16वीं आयत में ये खुदा उसको इस हुक्म की डिलीवरेंस कर रहा है और उस वक्त हवा क्रिएट नहीं हुई और ये आदम को ये हुक्म दिया गया है, उसके बाद हवा को बनाया गया है, साथी उसका दिया गया है उसको, ताकि वो अकेला रहना उसका अच्छा नहीं है। और उस साथी को आदम ने औरत कहा है, नारी कहा है और बीवी कहा है और वो उसके साथ है। और नाम कहता है कि वो दोनों नंगे थे मगर शर्माते ना थे, क्योंकि वो एक तन है। इसलिए आदम ने खुदा का वो हुक्म, वो प्लान जो है वो अपनी बीवी से डिस्कस किया है। अब गलती जो है वो यहां पे औरत की है, क्योंकि जो प्लान उसके खामंद ने उससे डिस्कस किया है वो प्लान हूबहू वैसे ही उठा के वो सांप बता रही है। अब
وہ حکم ہی بتا دیا. اس نے تو اس سے بات کو ریدنے کے لیے پوچھا ہے کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. یہ واقعی جو ہے یہ اس نے ہوا کو کریدا ہے تاکہ اس سے وہ راز پتہ چل سکے جو خدا نے آدم کو حکم دیا ہے، تاکہ کسی طریقے سے میں اس انسان کو گرا سکوں، کیونکہ میں نے خدا کو کہا تھا کہ یہ ہم سے افضل نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم تری حمد کرتے ہیں. انسان کیسے اپنی مرضی سے تری حمد کرے گا؟ وہ بھی اپنی مرضی سے کرے گا. ہم تو ہر وقت تری حمد کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور عورت نے اس کو موقع فراہم کیا اور اس نے کہا واقعی خدا نے کی کہا ہے. عورت نے کہا اچھا، اس کا مطلب اس کو کچھ نہیں پتا، میں تجھے بتاتی ہوں. یہ کہا ہے خدا نے. ٹھیک ہے، تو آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. یہاں پہ سانپ عورت سے بات کر کے اپنے اس تحقیق کو، اس مشاہدے کو جو اس نے عورت کے بارے میں کیا تھا کہ یہ ساتھی ہے، یہ نازک ضعف ہے کیونکہ یہ مرد کی مانند سٹرونگ نہیں ہے، یہ اس کے جسم میں سے نکالی گئی ہے، یہ مرد کا حصہ ہے لیکن اس لیے یہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے. میں اس کو ورگلا کے دیکھتا ہوں، اگر یہ میری بات میں آتی ہے تو پھر گناہ واقع ہو جائے. اور اس نے جب اس کو کہا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا، جیسے ہی اس نے کہا اور عورت نے اس کو وہ سارا حکم ڈیلیور کر دیا ہے جو خدا نے آدم کو کیا تھا. اب شیطان وہاں پہ فل ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے جی، جو میں نے میرا پلان تھا اب پورا ہونے کو ہے، اس لیے کہ عورت نے تو مجھے سارا پلان بتا دیا. واقعی یہ کمزور ہے، واقعی یہ حصہ ہے نہ کہ پورا ہے. آگے دیکھیے، تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو. وہ اس کا پورا لیول سمجھ گیا ہے اور اب وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے. سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اب عورت جو ہے وہ دوسری غلطی کر رہی ہے اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب عورت کی غلطی کیا ہے؟ پھر آگے ایک تو اس نے کر لی، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدم کے ساتھ ہے اور ہر جگہ پہ آدم اس کو لیڈ کر رہا ہے اور لیڈرشپ نہیں ہے کیونکہ وہ آدم کے ساتھ ہے. خدا آدم سے بات چیت کرتا ہے، آدم کو اپنی ساری چیزیں، سارے احکامات ڈیلیور کرتا ہے اور عورت اس کے ساتھ ہے. اور اب شیطان نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایسے ہوگا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اگلی غلطی تو عورت کی خالصتاً ہے، اس لیے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما محسوس ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے آنکھوں اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے.
تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، جو ابلیس نے کرنا تھا اس نے وہ کر دیا، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ تو عزیزو، یہ ساری چیز جو ہے یہ شروع سے آدم اور حوا سے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیس سے سمجھنا ہوگا کہ بیس کیا ہے، خدا کا پلان کیا ہے، خدا نے کیا ارادہ رکھا، کیا ہو گیا، کیسے سزا مقرر ہو گئی، وہ اب تک اب کیسے ہے، کون سی چیز کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 16ویں آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ اس کو نسل انسانی اس کے ساتھ کھیلتی آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو حصے ہیں اس کے ساتھ انسان نہیں کھیل سکتا۔ تو عزیزو، یہ جو حکومت کرنا ہے اس پہ اصل میں ساری دنیا میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ابتدا سے ایسے ہی چلا۔ دوسرا پوائنٹ ہے دنیاوی پہلو، اور دنیاوی پہلو یہ کہتا ہے، اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں، یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز جتنے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ترقی یافتہ ممالک بہت سے ہیں، ان میں عورت اور مرد برابر حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر جگہ پہ عورت کو مرد کے برابر رکھا جاتا ہے۔ جب بات چیت کی جاتی ہے عورت کو برابر رکھا جاتا ہے، لیکن آج بھی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آج بھی ان کے بڑے بڑے عہدوں پر عورت کی تعیناتی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ آج بھی ان کے معاشرے میں اگر آپ جائیں تو عورت کی جو حیثیت وہ پیش کرتے ہیں ان کے خاندانوں میں پریکٹیکلی ویسے نہیں ہے۔ سسٹم، جب آپ ان کے کلوز جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سسٹم جو ہے وہ کہنے میں اور ہے، کرنے میں اور ہے۔ جو آزادی اور جو برابری کا کہا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ اصل میں کچھ اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ مذہب کو بھی انہوں نے چھیڑنا ہے، جب ساری چیزوں کو چھیڑا جا رہا ہے اور ساری چیزوں کو گرایا جا رہا ہے تو پھر مذہب کیسے بچے؟ انہوں نے مذہب کو بھی چھیڑنا ہے، اور مذہب میں ساری چیزیں خدا کے پلان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کو کس جگہ پہ چھیڑا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ پھر عورت کو کے لیے ہی ایسا پلان بنایا گیا تاکہ ایک فساد، ایک بدعت اس پوری دنیا پہ نافذ کر دی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام تو نافذ ہوتا نہیں۔ آج آپ
کلام کی شکیں نکالیں، کلام میں خدا انسان کے لیے کیا پلان رکھتا ہے، کس طرح سے انسان کو چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے۔ آپ وہ پلان لے کے ذرا ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، آپ ان کو جا کے وہ بیانات صادر کریں اور ان کو کہیں کہ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کلام ایسے کہتا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم سے دانشور کون ہے، ہم سے زیادہ معتبر کلام کون دیتا ہے، ہم سے زیادہ تحقیق کون کرتا ہے، ہم ہی تو خدا کے سب سے مقدس قوم ہیں، لاوی ہم ہی تو ہیں، ساری کہانت کا کام ہم نے کیا ہے، ہم سے زیادہ کلام سمجھنے والا اور ڈیلیور کرنے والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو آیتیں آپ لے کے آئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہیں۔ وہ جب بیان کرتا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے یار اس نے تو کلام کی بری حالت کر لی، بہتر ہے جواب نہ ہی لیں۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اگر گواہی چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد مسیحیت خالصتاً ایشیا سے نکلی ہے، اور اگر ہم مذاہب کا ذکر کریں تو یہودیت ایشیا سے، عہد ابراہیمی ایشیا سے، کرسچینٹی ایشیا سے، اسلام ایشیا سے۔ یہ جتنے مذاہب ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سب انہی جگہوں سے نکلے ہیں، اور اگر آپ اس مذہب کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو اس علاقے کے ساری تہذیب کا پتہ ہونا چاہیے، اس علاقے میں خاندان کے سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں آج ایشیا کے لوگ زیادہ بہتر طور پہ ان مذاہب میں چلتے ہیں اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ ان کے لیے اتنا مشکل بات نہیں ہوتی، کیونکہ تہذیب و تمدن ایک ہی ہے اور خاندان کا سسٹم ایک ہی ہے، عورت کا لیول ایک ہی ہے، اور مردوں کا اس معاشرے میں کیا کردار ہے ایک ہی ہے۔ آج آپ اسرائیل میں چلے جائیں، آپ لبنان میں چلے جائیں، آپ فلسطین میں چلے جائیں، آپ یو اے ای کے سارے ملک پھر لیں، آپ سعودی عربیہ کو دیکھیے، پاکستان کو دیکھیے، افغانستان کو دیکھیے، انڈیا میں دیکھیے، سب میں جو سسٹم ہے، مرد اور عورت کس طرح سے چل رہے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ مسیحیت اس علاقے سے نکلی ہے، اس لیے ضرور ہے کہ جس علاقے سے یہ نکلی ہے، جب بھی ہم کوئی بات کریں گے، خدا کے احکام دیکھیں گے، تو ضرور ہے کہ ہمیں ایشیا میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب یہ ایشین بات پہنچتی ہے یو ایس میں، تو گو خدا نے ساری کائنات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا ہے، سارے لوگ اس کے نجات کے پلان میں شامل ہیں، وہ بے شک یو ایس کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، فرانس کا ہو، جہاں کا مرضی ہو، ساؤتھ افریقہ سے لے لیں، افغانستان سے لے لیں، سب کے لیے خداوند یسوع مسیح کا خون بہا ہے، سب کے لیے وہ نجات کا راستہ بنا ہے۔ لیکن اگر جو اس نجات کے کام میں شامل ہوتا ہے، چند نیم ایسے ہیں، چند اصول ایسے ہیں کہ ان کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، آپ کی سوسائٹی جیسی مرضی ہو، جیسے مرضی آپ عورت اور مرد کو برابر کر لیں، جیسے مرضی آپ جو مرضی کریں اپنی سوسائٹی، لیکن جب آپ مسیحیت کی بات کریں گے تو مسیحیت کے لیے اس علاقے میں جہاں سے مسیحیت بڑھی ہے اور جہاں پہ وہ ابتدائی کلیسیا قائم ہوئی ہے، وہاں دیکھیے کیا ہے،
اس طرح چلیے. اور آج بھی عزیزوں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بعض خاندان یو ایس میں، کینیڈا میں، یورپ میں ایسے ہیں جو پیور لائف بسر کر رہے ہیں جیسے کلام میں درج ہے. وہ بھی اپنی سوسائٹی کے خلاف ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کلام کے مطابق نہیں ہے، ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے. تو کیسے ہم اس بات کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگلی بات دیکھتے ہیں. عام بچے کی بات کرتے ہیں. ایک میل پیدا ہوا ہے بچہ، وہ لڑکپن میں گیا ہے، اس کو ابھی بڑوں کی اس لڑائی کا نہیں پتا، بڑوں کے اس تضاد کا نہیں پتا کہ اب دنیا کیا کہہ رہی ہے. لیکن قدرتاً وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، وہ بچہ جس مرضی سوسائٹی کا ہو، جس مرضی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ لڑکپن میں آتا ہے آٹومیٹیکلی اس کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے. اور وہ جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور اپنے درمیان وہ ایک خلیج اور فاصلہ محسوس کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تعلیم تو نہیں پہنچی، اس نے ساری چیزیں تو نہیں پڑھی، نہ یہ سارا نظام ابھی اس کو ڈیلیور کیا گیا ہے کہ بیٹا یہ صراط مستقیم ہے، اس طرح یہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے آپ نے. یہ ایسی تو کوئی چیز نہیں پیش کی گئی، لیکن اس کے اندر وہ چیز موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو معاشرے میں افضل سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو ارد گرد جو بچیاں گھوم پھر رہی ہیں ان کو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو بڑا سٹرونگ ہوں، لیکن یہ جو بچیاں پھر رہی ہیں یہ میرے جیسی سٹرونگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عورت ہوتی ہی ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک دنیاوی سوچ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، اس کو اپنے ارد گرد مشاہدہ کیجئے، ضرور تحقیق اور تفتیش کیجئے، آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ کس طرح سے ایک چیز جو خدا کا حکم ہے، جو خدا کا نظام ہے، وہ مرد کے اندر موجود ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے چوتھا، تمام مذاہب میں مرد حضرات آگے نظر آتے ہیں. اور ابھی ہم نے نہ تو کلام کی کوئی آیت پڑھی ہے، نہ ہم نے اس ٹاپک کے حساب سے کوئی سلسلہ دیکھا ہے. ابھی ہم صرف بیس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی کیا پلان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جتنے مذاہب ہیں، الہامی ہیں، نہیں ہیں، بت پرست ہیں، آگ کے پجاری ہیں، چاند اور ستاروں کے پجاری ہیں، جو کچھ بھی حیثیت رکھتے ہیں، ان سب میں مرد اور عورت آپ بڑے اچھے طریقے سے تحقیق کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں